آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو، اور آج پھر ہم عید اسپیشل کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک تو پاکستان میں سینما ہی کتنے ہیں، اس پہ فیچر فلمیں کتنی بنتی ہیں، اور پھر ان میں سے پیریڈ فلمیں کتنی بنتی ہیں، اور ان میں سے کسی سرکردہ شخصیت کو کب موضوع بنایا جاتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی فلم کسی معمولی مگر غیر معمولی شخصیت کو اجاگر کرے جس پہ ہماری تاریخی غفلت پردہ ڈال چکی ہے، تو ایک عجب سی خوشی ہوتی ہے، اور اگر اس فلم کو کوئی بین الاقوامی ایوارڈ بھی مل جائے تو اور خوشی ہوتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی فلم کے لوگوں سے بات کریں گے جنہیں کولکتہ کے بیلوگونا فلم فیسٹیول میں جنوبی ایشیا کی بہترین شارٹ فلم اسکرپٹ، ڈائریکشن اور اداکاری کا ایوارڈ مل چکا ہے، اور اس فلم کا نام ہے مائی بختاور۔ 30 منٹ کی یہ فلم 19ویں صدی کے سندھ میں پیدا ہونے والی ایک کسان ہاری خاتون اور پہلی کسان عورت شہید مائی بختاور کی کہانی ہے، جس نے زمینی پیداوار پہ اپنا حق سرنڈر نہیں کیا، شہید ہونا پسند کیا، اور جو گولی اس کے سینے میں لگی یا اس کے جسم پہ لگی، اس کے بعد وہ مری نہیں بلکہ زندہ ہو گئی۔ سندھ کی ہاری تحریک جو ہے اس کے خون سے مضبوط ہوئی۔ 1950 میں ٹیننسی ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوا اور اس میں کسانوں کے کچھ حقوق کو تسلیم کیا گیا۔ پھر مائی بختاور آج 2026 میں اسے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کوٹ کا ایئرپورٹ ہے وہ مائی بختاور کے نام پہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو اپنی صاحبزادی کا نام رکھا وہ اسی سندھ کی ہیروئن کے نام پہ رکھا، اور بھی چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ سندھ میں یہ ایک بڑا جانا مانا کیریکٹر ہے۔ اس فلم کا اسکرپٹ شاہ نواز بھٹی صاحب نے لکھا اور ڈائریکٹ بھی انہوں نے ہی کیا۔ مائی بختاور کا جو مرکزی کردار ہے وہ کیف غزنوی نے نبھایا۔ کاسٹ میں میرے استاد خالد احمد صاحب بھی ہیں، اور میری ایک کلاس فیلو ارم بشیر ہیں، انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے، اور دیگر معاون اداکار تو ہیں۔ تو آج ہمارے جو مہمان بنے ہیں وہ ہیں فلم کے ڈائریکٹر اور اسکرپٹ رائٹر شاہ نواز بھٹی صاحب، تھینک یو سو مچ، اور مائی بختاور کا کردار نبھانے والی ہماری دوست۔ یہ بتائیے یہ آئیڈیا کس کا تھا کہ اسی کردار کو چنا جائے؟ سر یہ آئیڈیا تھا سید سردار علی شاہ صاحب کا۔ سردار علی شاہ صاحب جو اس وقت کلچرل منسٹر تھے، جی اب ایجوکیشن منسٹر، اب ایجوکیشن منسٹر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اس کردار پر ایک شارٹ فلم بنائی جائے۔ یہ آئیڈیا ان کا تھا بیسیکلی۔ مجھے اسکرپٹ لے کہا گیا کہ آپ اس پہ اسکرپٹ کام کریں، ریسرچ کریں کہ ان کی جو قبر وغیرہ ہے وہ کہاں پر ہے، اس کی فیملی وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ تو میں نے ریسرچ کی، تو سامارو سٹی جو ہے ہمارا جی جیم صاحبہ کے ساتھ ہی ہے، تو وہاں ان کی جو مزار کہہ لیں، قبر بھی کہہ لیں۔ پھر میں ان کی فیملی کو فالو کیا، ان کا جو پڑ پوتا ہے جی ان سے میری ملاقات ہوئی، کافی ساری باتیں ان سے میری ڈسکشن ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو پوتی ہے ان کی دادی، سندھی میں بولتے ہیں ڈاڈی بمبو، بمبو نام تھا ان کا، وہ زندہ ہیں ابھی، کافی بزرگ ہیں۔ تو ان سے بھی میری ملاقات تھی، کافی جو ریئل چیزیں تھیں ان سے میری ڈسکشن ہوئی۔ یہ ساری چیزیں میں نے سردار شاہ کو بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک کتاب ہے، ایک ریسرچ بیس کتاب ہے، وہ خادم علی شاہ صاحب میر پور خاص کے اس وقت جو ہمارے کلچر کے وزیر ہیں ذوالفقار علی شاہ صاحب، ان کے والد محترم، انہوں نے اس پورے کیس پر ایک بک لکھی ہے۔ تو وہ بک مارکیٹ میں تو نہیں تھی، پھر انہی ذوالفقار شاہ صاحب نے مجھے وہ کتاب دی، اس کتاب کو میں نے پڑھا، وہاں سے یہ ساری اسٹوری ڈیولپ ہوئی اس کتاب سے۔ اچھا جی جی۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کو کتاب اگین وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اویلیبل نہیں ہے شاید۔ ہاں سر، مارکیٹ میں نہیں ہے۔ میں بھی یہی پڑھا تھا، کوئی ڈاکٹر مظہر صاحب ہیں، انہوں نے بھی اسی کردار کے اوپر ایک مضمون لکھی تھی، کہہ رہے تھے کہ کبھی بھی کہیں پاکستان میں کوئی ریسرچ پیپر یا اس طرح نہیں چھپا آن دا رول آف مائی بختاور۔
حالانکہ جیسے آپ نے بیان کیا بہت تبدیلی بھی آئی تھی ان کی وجہ سے نا, ایسا نہیں ہے کہ ان کا خون ضائع, وہ ایک فوک کیریکٹر بن گئی, فوک کیریکٹر بن گئی نا, تو لارجر دین لائف. اس میں ایک چیز دیکھ رہا تھا بھٹی صاحب, اکثر کامریڈ کا لفظ استعمال کیا گیا, اس وقت وہ استعمال ہوتا تھا یا یہ آپ نے تھوڑا سا اس کو آج کل کی ریلیونس دینے کے لیے اس کو اس میں اضافہ کیا؟ سر ہوتا تھا, کامل حیدر بس جتوئی صاحب تو ان کا بھی اس فلم میں کیریکٹر بھی ہے. تو جو ہاری تحریک تھی ان دنوں میں 1930 میں ہاں سر میں شروع کی تھی جی, لیکن حیدر بس صاحب نے تو پھر بعد میں ان کو جوائن کیا تھا. اوور آل سوشلسٹ موومنٹ ہے, اس کا ایک اثر تو تھا. تو یہ انٹرسٹنگ ہے, مجھے اچھا لگا یہ جو آپ نے ریلیٹ کیا, کیونکہ یہ پھر نا جو عالمی سچویشن ہے اس کے ساتھ آپ کو اس سورٹ آف دور میں آپ کو داخل کر دیتا ہے. جی یہ ایک حقیقت بھی ہے, اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں نے جو ریئل چیزیں ہیں انہی کو فالو کیا ہے. ظاہر فکشن تو اس میں ہے, obviously کچھ چیزیں ریلیونس بھی کرنی پڑتی ہیں فلم, وہ تو فلمی آرٹسٹک لائسنس تو ہوتا ہے. اچھا, جب آپ ایک فلم بنا لیتے ہیں تو اب آپ نے بنا لی اور اس کو یوٹیوب پہ ڈال دیا یا سینما میں جو بھی میڈیم ہے کر دیا, پھر ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو فلم میں انوالو رہے ہیں, ڈائریکشن میں, ایکٹنگ میں, کسی بھی شعبے میں, پھر وہ بیٹھ کے اسے ڈیٹیچ ہو کے دیکھتے ہیں اس فلم کو, اور پھر انہیں لگتا ہے یار یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا, یہ بھی ہو سکتا تھا, یہ چھوٹ گیا, یہ ہوا. میں وہ اس طرح کی کوئی ڈسکشن آپ کے درمیان ہوئی کبھی بیٹھ کے؟ سر مجھے سب سے پہلے یہ ڈر تھا کہ مائی بختاور کو سندھ کے لوگ کیریکٹر کے روپ میں قبول کریں گے یا نہیں کریں گے, ایک شخصیت کے روپ میں. کیوں ڈر تھا؟ سب یہ مائی بختاور نہیں ہے, اسی ویسی نہیں لگتی, یا اس کا ایسا ویژن نہیں تھا, آپ نے اس کیریکٹر کو اس طرح سے نہیں بنایا, یہ ساری باتیں ہوتی ہیں سر, کیونکہ بہت بڑا کردار. اس قسم کی کوئی تنقید نہیں ہوئی, سب نے قبول کیا. اچھا, میڈم کیف کو بھی قبول کیا اور کام کو بھی قبول کیا, ایسا نہیں کیا. بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. کرنے سے زیادہ آسان کام تو دنیا میں نہیں ہے. تنقید تھوڑی بہت جو ہوتی ہے. اچھا, یہ بھی سوچا گیا کہ یہ فلم سندھی میں کیوں نہیں بنی؟ سر سندھ کے لوگوں کو پتہ ہے کہ مائی بختاور کون تھی. ہمارا خیال تھا کہ پوری دنیا کو پتہ چلے نا, جیسے ہمیں تو پتہ تھا انگریزی میں بھی بن سکتی, انگریزی میں بن سکتی تھی. بالکل بالکل. اگر میں یہ فلم بناؤں تو کیا آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ میں کلیئرلی اس کو, اور آپ کو نہیں پتا کہ مائی بختاور کون ہے, تو آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ میں یہ اس کو ایکسٹرا معلومات دے دوں کہ اس قاتل کا مثلا, یہ بہت انٹرسٹنگ بات تھی کہ اچانک اینڈ ہوتا ہے وہ وہاں گندم کے ڈھیر پہ شہید ہو گئی. اس کے بعد مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کے قاتل کا کیا ہوا, حالانکہ اسے سزا ہوئی. اس کے بعد مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ٹیننسی ایکٹ بنتا ہے, جو کہ ایک بہت بڑی انقلابی چیز تھی. تو وہ اگر فلم میں نہیں دکھائی جا سکتی تو اینڈ میں اس کو اسکرپٹ کے طور پہ دکھایا جا سکتا تھا. یہ ایک کمی مجھے محسوس ہوئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, دکھایا جا سکتا, یہ ہو سکتا تھا, ہو سکتا تھا, ہو سکتا تھا. اوکے جی, لیٹس ٹیک اے بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک جی. عید کے خصوصی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہماری گفتگو جاری ہے. اب یوزولی اگر کسی تاریخی کردار کے اوپر فلم ہوتی ہے تو کافی ڈاکیومنٹس ہوتی ہیں جو بندہ اسٹڈی کر سکتا ہے. آپ فلمیں ہوں گی یا ان کی آڈیو یا ویڈیو ریلز ہوں گی. اب ظاہر ہے یہاں پر ایسی تو کوئی ریسورس اویلیبل نہیں تھی. تو آپ کی جو ٹرانسفارمیشن ہے مائی بختاور میں وہ کس طرح انجام ہوئی؟ باقی رولز آپ نے کئی رولز کیے ہیں, اور مجھے پتا کہ آپ بہت سلیکٹیولی رولز کو دیکھتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ جو بھی آ گیا تو میں کر لیتی ہوں, رائٹ؟ وائی ڈڈ یو چوز دس, سے یس, اور اس کے بعد آپ کا جو اپنا پروسیس تھا وہ کیا تھا؟ اچھا, میرا جو ایک کانسیپٹ ہے جس میں بڑے عرصے سے کام کر رہی ہوں وہ ہے, اور اس سے وہ جڑے گا آگے, اور امید ہے کہ میں اچھی طریقے سے اس بات کو جوڑ سکوں, کہ جو کہانی ہے, کوئی بھی کہانی, اسٹوری ٹیلنگ, وہ ایموشنل سٹیزن شپ کریٹ کرتی ہے. ایموشنل سٹیزن شپ. سو ہم سب جب اس ایک گول ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے, یہ اسکوائر بھی ہو سکتا ہے, یہ ایک صوفہ بھی ہو سکتا ہے, صوفے پہ بھی ہم بیٹھے ہو سکتے ہیں. دی آئیڈیا از دیٹ یو ہیو اے اسٹوری, بھٹی صاحب ہیز اے اسٹوری, پوست ہیز اے اسٹوری, اینڈ آئی آلسو کم ود اے اسٹوری. دا اسٹوری ویر ایور اف اٹس گاٹ سم سینس اور ایسنس ان اٹ جو کہ ٹروتھ کی ہے,
جس کے اندر آپ کا احساس جو ہے وہ پوری طریقے سے موجود ہے, وہ کہیں نہ کہیں ہمیں بانڈ کرے گا. سو واٹ ہیپنز از دیٹ وی بیکم سٹیزنس آف دیٹ اسپیس دین, دیٹ بانڈ اسپیس. اس احساس کا جو شہر ہے اس کے ہم سٹیزنز ہو جاتے ہیں. سو اس کے اوپر میں بڑے عرصے سے سوچ رہی تھی. جہاں تک انتخاب کرنے کی بات ہے, مجھے لگتا ہے کہ کہانی مجھے چنتی ہے, میں اکثر کہانی نہیں چنتی. کردار بولتا ہے مجھ سے, یہ میرا طریقہ کار ہے. تو مائی بختاور کا جب اسکرپٹ میرے پاس آیا اور میں بڑی اچنبھے میں تھی, مجھے وہ تھا, میں بہت خوش تھی, میں نے منع شنا نہیں کیا شروع میں, لیکن میرے اندر ایک جنگ چل رہی تھی کہ یار میں سندھی نہیں لگتی, سندھی بلوچ نہیں لگتی, یہ ایک آٹوبایوگرافیکل ہاں کہاں سے آئے گی, جو کہ بھٹی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ان کا بھی یہی خوف تھا. پر میں نے پھر ایک بات سوچی کہ جو ہم ایکٹرز ہوتے ہیں, the beauty about us is that we live many lives through a certain character, through various characters, and we live them successfully because ہم اس کے احساس اور اس ٹائم کے سرکمسٹانسز کو سمجھ کر اس کو نبھاتے جاتے ہیں. تو وہ جو فیئر میرے اندر آیا تھا, میں نے کہا کہ نو یہ تو تمہاری جگہ ہی نہیں ہے, تم ایکٹر ہو, سو لیٹس ناٹ ڈو دیٹ. ایک اپرچونٹی آئی ہے, یا ایگزیکٹلی دیٹس واٹ, اپنے آپ کو ڈانٹنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو ڈانٹنا, ہاں, جو جوڑا میں نے, اور میں نے کہا نہیں کیف, یہ وسوسے ہٹاؤ اینڈ لیٹس جسٹ لک ایٹ اسٹوری اسپیکنگ بیک ٹو یو. مائی بختاور اسٹارٹڈ اسپیکنگ ٹو می. مجھے وہ جیتی جاگتی اپنے اندر شیشے کے سامنے نظر آنا شروع ہوئی. اور سونے پہ سہاگا جب میک اپ ہوا, کیونکہ اس میں باقاعدہ فیس کا کلر میرا چینج کیا گیا, کافی ڈفرینٹ, ہاں, اس میں جھریاں لگیں. جب دیکھا تھا کہ میں آپ کو جانتا ہوں تو میں نے کہا یار واقعی ان کو کیا کچھ ہو گیا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. پر وہ کیا ہو رہا ہے, آپ ریگستانی ایک گاؤں کی عورت ہے جو کہ کم وسائل کے ساتھ ایک جگہ پہ, تو اس کی اسکن اتنی ہی وہ ہوگی, ویدرڈ ہوگی, ایگزیکٹلی ویدرڈ اینڈ ویدرڈ ہوگی. سو دیٹ واز انٹرسٹنگ فار می. اور جب کپڑے آئے تو وہ بھی انہی کی بہت اوتھینٹک بلوچ سندھی کپڑے تھے. جب میں نے وہ اڈورن کیے تو میں پوری طریقے سے ڈھل گئی تھی اس کے اندر. پھر وہ بات ختم ہوگی میرے لیے کہ کتنی اوتھینٹسٹی میں لا سکتی ہوں, کتنی لا سکتی ہوں, نہیں لا سکتی, کیونکہ آئی ایکچولی بیکیم ہر. اس ایرڈ لینڈ میں جب ہم لوگوں نے جا کے ٹریول کیا, 5.5 گھنٹے کا سفر تھا, اور ہم نے دن کا سفر کیا, تو ٹرین چینج ہوتا ہوا محسوس ہوا, باقاعدہ گرمی کی تپش محسوس ہوئی. اس کی 12 بجے کا جو دھوپ کی تپش ہے, وہ آپ کو کراچی میں نہیں اس طریقے کی تپش ملتی. تو وہ تو ڈیفینیٹلی. اور روز جس ہم جگہ پر رہ رہے تھے, ادھر سے کوئی 1.5 کا سفر ہم کر کے شوٹ لوکیشن پہ جاتے تھے, وہ باقاعدہ آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ آپ ایک الگ دنیا میں آ گئے ہیں. اینڈ آئی تھنک ایز اے کیریکٹر آپ اتنے منجے ہوئے ہو جاتے ہیں, اف یور اسکل از ویل ڈیولپڈ, کہ یو نو ناؤ کہ آپ نے سوئچ آف کیسے کرنا ہے اور سوئچ ان کیسے کرنا ہے ایک پرٹیکولر کیریکٹر میں. کہانی کو پوری طریقے سے گھول لیا کہ میں نے اندر پی لیا تھا, مجھے اپنی لینگویج پتہ تھی. ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی تھی, مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی, میں کہا کہیں تو سندھی ہم بولیں, اور مجھے ہوتا تھا کہ شاید بولیں, پر ادا شانہ واز لائک نہیں آپ کیف اس کو ایسے ہی رکھیں, اس کو اسی لہجے میں رکھیں. تو آئی تھاٹ کہ ایک طرف سے جب کانفیڈنس آ رہا ہے اور پوری ٹیم جو تھی وہ ایک جگہ پر ہوتی ہے, تو ہم اسی جگہ کے سب اسی جگہ کے باشندے بن چکے تھے. اس عمر کوٹ کے گاؤں میں, مائی بختاور کے گاؤں کے ہم وہ باسی ہو گئے تھے. جو شوٹ کی تھی وہ ان کے اصل گاؤں کے بھی تو کافی قریب, جی بالکل, بہت قریب. تو اس سے تو بہت فرق پڑا ہوگا, بہت فرق پڑا. ہم امرشن ہو گئی نا. جی بالکل, ہم انمیش تھے بہت. صرف میرا کیریکٹر ہی نہیں, جتنے لوگ ہم وہاں پہ تھے, کیونکہ اس وقت آپ تو تھیٹر کر چکے ہیں, تو آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی ریاضت ہوتی ہے کہ آپ گھسنے کے لیے, وہ پھر آپ کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے اس کو اس طریقے سے اپنے آپ کو مولڈ کر کے اپنا آپ ختم بھی کرنا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں. پر وہاں کا انوائرمنٹ, وہاں کی خاموشی, پھر ارد گرد جانور, کیونکہ وہ گاؤں بڑا خوبصورت گاؤں تھا, ادھر کی عورتیں, ادھر کے مرد, جتنی مزے کی ان کی باڈی لینگویج ہمیں دیکھنے کو مل رہی تھی, اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈھال رہے. اچھا, میں یہی جاننا چاہ رہا تھا. مثلا مجھے ایک فلم یاد آ رہی ہے عامر خان کی لگان.
اس میں انہوں نے جو لوکل لوگ تھے جن کو کک پتہ نہیں تھا کہ ایکٹنگ کیا ہوتی ہے اور کیا ہے، ان سے کام لیا. وہ جو آپ نے کچھ سین دکھائے ہیں اس میں جلسے کا یا ایک منڈلی جو ہے وہ گاتی ہوئی جا رہی ہے وغیرہ، یہ سب لوکل لوگ تھے یا ٹرینڈ لوگ تھے؟ سر جو میوزیکل گروپ تھا وہ تو ہم نے بلائے تھے. اچھا. جو عوام تھی جلسے میں، اور جلسے میں جو عوام، وہ سارے لوگ لوکل تھے وہاں پہ. اور سب سے اہم جو جب یہ جاتی ہیں لڑنے کے لیے، جی، تو آپ دیکھیں گے فلم میں کہ اس میں 4-5 عورتیں جس گاؤں میں ہم شوٹ کر رہے تھے تو عورتیں بھی تیار ہو گئی کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ جانا ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی لاٹھیاں لیا، وہ بھی لاٹھیاں لے کر چلی ساتھ. یہ اسپونٹینیسلی ہوا ہے یا یہ مطلب یا نہیں، میں نے نہیں کہا ان کو، اچھا یہ خود ہوا ہے؟ خود کیا. یہ ہوا خود کیا. بیوٹیفل. ایک عورت جا رہی ہے لڑنے کے لیے، اور حالانکہ وہاں پہ وہ پردہ بھی کرتی ہیں، ان کا جو ان کا ہے وہ کہ بھائی بختاور جا رہی ہے، ہم ساتھ جائیں گے. واہ. لالٹین پکڑی ہاتھ میں انہوں نے ہمارے کریکٹر، اور لاٹھیاں لے کر کھڑی بھی ہیں وہاں پر. ایسا نہیں کہ وہ بت بن کے کھڑی ہوئی ہیں، بالکل ایکشن میں کھڑی ہوئی ہیں اس طرح سے. یہ میرے لیے بہت عجیب بات تھی. اچھا ایک اور چیز بھی ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو فلمیں ہیں، چونکہ کلچرل ڈپارٹمنٹ نے آپ لوگوں کو اسپانسر کیا، تو یہ کوئی لامحدود بجٹ نہیں ہوتا ہے. ایک محدود بجٹ میں آپ کو پورا ایک کہانی نکالنی پڑتی ہے. جی. کون کون سی رکاوٹیں شوٹ کے دوران یا ایگزیکیوشن کے دوران آپ نے سوچی ہوں گی کہ یار اگر تھوڑا اور بجٹ ہوتا تو میں اس میں یہ بھی دکھا سکتا تھا اور یہ بھی دکھا سکتا تھا، وہ میں جاننا چاہتا ہوں. اصل جب یہ تو بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں سر. جیسے میں چاہ رہا تھا کہ جو گندم کی فصل ہے جو جب لگائی جائے وہ بھی دکھایا جائے، پھر جب اس کی کٹائی وہ بھی دکھائی جائے. ایک پورا پروسیس تھا نا سر، اس میں سے وہ ہمیں بہت ٹرم کرنا پڑا، بہت ہی زیادہ ٹرم کرنا پڑا. وہ پوری کہانی جو تھی، وہ جیسے مائی بختاور جو تھی، ہم نے تھوڑا سا ان کو ٹریبیوٹ بھی دیا. وہ جانوروں کی وہ دائی تھی، ایک سین بھی ہم نے کیا وہاں پر، اس کے بکر کے پیٹ میں 2 بچے ہیں یا وغیرہ وغیرہ، الٹا ہو گیا ہے بچہ. تو یہ چیزیں ان کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے تھی نا کہ وہ یہ کام جانتی تھی. تو ایسے کافی چیزیں تھیں جو ہم ڈیٹیل میں دکھا سکتے تھے. ہاں، اور اس کے 2 بیٹے اور تھے، ایک بیٹی بھی تھی. 4 بیٹے تھے ٹوٹل. ہاں جی. تو ان میں سے ایک بیٹا اور ایک ہی دکھایا. آپ کی بہو جو ارم بشیر میری کلاس فرینڈ ہے، وہ دکھائی گئی اور اس نے بہت اچھا. وہ تو چلے کبھی کبھی تو آپ کو کیریکٹرز کو کنسولیڈیٹ بھی کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں نا گندم کے بونے سے گندم کی کٹائی تک، اس سے آپ سوچیں کہ کتنا ایموشنل کنیکشن مزید ہو جاتا ہے. چلے جی یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک جی. مائی بختاور پر ہماری گفتگو جاری ہے. اینڈ والا جو سین ہے اس کو بہت اور زیادہ میرے خیال میں سر سورسز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. وہی میں اسی لیے آپ سے بار بار یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جو آیا وہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. ہم اتنے لانگ شاٹ نہیں لے سکتے تھے، نہ ہمارے پاس نہ کوئی وہ اکوپمنٹس تھے اتنے بڑے. ٹھیک ہے نا سر، ورنہ یہ تو وہ ڈرون سے ہم نے ایک شاٹ لیا، پھر دوسرا شاٹ بھی وہاں پہ لے لیا. جب وہ اینڈ میں جو ڈیتھ اینڈنگ میں ڈرون شاٹ ہے، ہاں وہ 2 سین لیے تھے ہم نے. تو اینڈ میں جب وہ ایک تو وہاں گندم نہیں تھی، ہم لوگ میں میں تھے، تو گندم بھی ہمیں ارینج کرنی پڑی. جی. میں چاہتا تھا کہ اس وقت کی جائے جب گندم پڑی ہو، اس کے جو پروسیس ہے ان کو وہ سارا دکھایا جائے. تو یہ مدر انڈیا کی طرح ایک فلم بن سکتی تھی. بالکل بالکل. ہاں. اچھا اگر آپ کے پاس فرض کریں کل کوئی آپ کو کہے کہ مطلب بجٹ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو جو بجٹ چاہیے اور آپ کو کمپلیٹ آرٹسٹک فریڈم ہے، جس موضوع پر یا جس کردار پر آپ فلم بنانا چاہیں آپ بنا سکیں، آپ کون سے کردار؟ میں مائی بختاور پہ بناؤں گا. دوبارہ بنائیں گے؟ میں بناؤں گا. دوبارہ بنائیں گے. تو بہت رہ گیا سر، بہت رہ گیا، بہت کچھ رہ گیا. جی ہاں. اور صوفی شاہ عنایت کا جو فلسفہ ہے بوئے سو کھائے، جی وہ بیسک چیز تھی جس نے مجھے انسپائر بھی کیا تھا. تو جو لیمنس کا جوڑا ہے نا سر، وہ بہت زبردست تھا میرے نزدیک. اور جو خالد صاحب نے، ہمارے استاد صاحب نے جو کردار کیا تھا، وہ ہم نے ان کا فقیر دکھایا تھا یا ان کا مرید دکھایا تھا. وہ ریئل میں ایسے نہیں تھے. وہ ریئل میں جو لاشری صاحب تھے، ان کے جو مائی بختاور کے جو ہسبینڈ تھے، وہ نہیں تھے. تو میں نے سوچا کہ بھئی یہ جو بوئے سو کھائے کی کہانی چل رہی تھی نا، تو ان کا ریلیونس دکھانا مجھے ذرا سا یہ ذرا کریٹو پہلو تھا، اس کو میں نے اس میں ریلیونٹ کیا. اور اینڈ میں وہ روحانی رستے پہ جا رہا ہے
وہ اپنی اسپریچول پاتھ پہ جا رہا ہے اور بیٹا جو ہے وہ پریکٹیکل پہ جا رہا ہے. تو وہاں سے وہ راستہ مڑتا ہے ان کا. وہ 100 لوگوں کے ساتھ جا رہا ہے, بیٹا اکیلا جا رہا ہے. وہاں سے وہ گھومتا ہے. یہاں پہ بہت کم لوگ جو ہیں وہ ہمارے یہاں فلم کو اس طرح سے نہیں دیکھتے سر. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ڈیٹیل میں ہم نے کی تھی, تو وہ جو چیز تھی. پھر وہاں پہ جو جلسہ تھا جہاں پہ حیدر بچوتی صاحب کی اسپیچ تھی, تو خالد صاحب نے مجھے کہا کہ یہ اسپیچ آپ سندھی میں دکھاتے کم سے کم. ہاں, یہ اسپیچ آپ سندھی میں دکھاتے, وہ آپ نے سندھی میں زیادہ اچھی لکھی ہوگی. تو میں نے کہا صاحب ساری فلم اردو میں تو بھی ٹھیک ہے, لیکن وہ پھر میں نے سوچا کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے. ہاں, وہ اسپیچ سندھی میں ہونی چاہیے تھی, وہ زیادہ اسٹرانگ تھی جو میں نے اردو میں لکھی. آپ کا فرسٹ لو کیا ہے؟ میں تو کنڈیشنل لو ہے, ہونی بھی ایسی چاہیے. پیٹ اگر بھرا ہوا ہے تو تھیٹر اینی ڈے, یس پرفیکٹ. لیکن اگر نہیں بھرا ہوا تو پھر ڈیفینیٹلی جہاں سے پیسہ آ رہا ہے, بیکاز دیٹس امپورٹنٹ. اکانومی از ویری امپورٹنٹ. اچھا مجھے لگتا ہے اسٹارونگ آرٹسٹ ایک کلیشے ہے, لیکن مطلب ایک لائف نہیں بننی چاہیے. یہ بڑا رومانٹیسائز ورژن ہے زراز. کیوں آرٹسٹ بھوکا مرے اور بے ہوش ہو اور اس کے کیا کہتے ہیں دامن چاک ہو, اور نہیں بھائی. ایک دفعہ چلیں اسی پوائنٹ پہ, ایک دفعہ میں آرٹس کاؤنسل میں بیٹھا ہوا تھا, اور مجھے نہیں پتا, میرے خیال شاید آپ کا پلے تھا یا کسی اور کا پلے تھا. یو ور پلینگ پارٹنر, بی گول کی ہدایت تھی, آئی تھنک شاید آپ تھی اس میں, مجھے یاد نہیں. تو بیٹھے ہوئے ہیں اچھا فل ہاؤس, اور ایک ساتھ میں میرا مطلب کوئی جوان ایک لڑکا ہی بیٹھا ہوا تھا 20s میں. صحیح بات ہو رہی ہے, اس نے کہا یار اس طرح کے اور ہونے چاہیے. میں نے کہا جی بالکل ہونے چاہیے, لیکن نا ان کو کہیں کہ یہ فری کریں, یہ فری ہونے چاہیے. تو میں نے کہا یار اچھا, میں نے کہا یار اس سے پہلے آپ کھانا کھا کے آئے ہو؟ اس نے کہا ہاں یار بھی میں نے بند کباب کیا. تو میں نے کہا ٹیپو والوں کو کیوں نہیں کہتے کہ مفت میں دو. میں نے کہا یار اس میں محنت گئی ہے, اس میں کام ہوا ہے, اس میں جس طرح بالکل تمہارے بند کباب میں انگریڈینٹس گئے ہیں, یہ جو ایکٹرز ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, اسٹیج ہیں, یہ بھی اس کے انگریڈینٹس ہی ہیں, تو یہاں پہ تمہیں کیوں فری میں ملنا چاہیے یار. میں نے کہا تم فلم جا کے ہالی ووڈ کی دیکھتے ہو تو کیا مطلب مفت میں دیکھتے ہو؟ صحیح, انلیس کہ آپ ایلیگلی پائرٹ کر رہے ہو, وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ بھی ایک عجیب مینٹیلٹی ہے, سمجھ نہیں آتی مجھے اس بات. اچھا میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جس فلم کی بات کر رہے ہیں نا, مائی بختاور, اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پہ اویلیبل ہے, اسی نام سے اویلیبل ہے, تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. مجھے بار بار ایک اور چیز بھی یاد آئی فلم دیکھتے ہوئے کہ یار اس کا تو تھیٹر بہت اچھا بن سکتا ہے اس پہ, اور وہ جو ہے وہ زیادہ مطلب اگر تھیٹر ہو تو وہ زیادہ میسز میں جا کے آپ آسانی سے پرفارم بھی کر سکتے ہیں. اور جیسے بھگت سنگھ ہے, بھگت سنگھ فیوریٹ سبجیکٹ ہے انڈیا کے اندر. اسی طرح یہاں جو اس طرح کی جو کیریکٹرز ہیں جنہوں نے کہ اصول کے لیے جان دی, آزادی کے لیے, ایک تو ہمارے یہاں رول ماڈلز کی ویسے ہی آج کل کمی ہے, تو تھیٹر کا ژانرا کتنا پاورفل اس کیریکٹر کے لیے ہو سکتا ہے, یہ بھی آپ نے سوچا مائی بختاور تھیٹر؟ آنیسٹلی وہ سر مجھے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, یہ ایک پہلو ہے ایک طریقے سے دیکھنے کا. لیکن جب میں اس پروجیکٹ کو کر رہی تھی تو میری ایک لالچ تھی, کیونکہ بات تو ہماری ایک ہیروئن ہے جس نے ایک بہت بڑا چینج لے کے آئی. اس نے اپنی زندگی گواہی نہیں بلکہ نذرانہ دے کر قربان بھی میں نہیں کہوں گی, شی ایکچولی گیو اے نذرانہ کہ لو بھائی اب میں آگے لے کے چلتی. قربان تو ہوتا ہے کہ ہاں وہ وکٹم موڈ میں. لیکن دا تھنگ از میری جو لالچ تھی جب میں کر بھی رہی تھی کہ یار دس فلم ہیز a huge conversation that could be accessible on a global level for many. اب جیسے ہم کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں, دس فلم کین بیکم پارٹ آف دیٹ, ہیز بیکم پارٹ آف دیٹ. ہم یہ جو میں اسٹوری ٹیلنگ کی بات کر رہی ہوں نا, اور جو سٹیزن شپ کریٹ ہونے کی, ایموشنل سٹیزن, یہ جو ویسٹ بنگال میں یہ جیتی ہے, یہ اسی لیے جیتی ہے کیونکہ کہانی کی بنت نے اس بات کو طے کیا کہ وہ کس لیول پر جا کر کیسے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہے. آپ ایک شہر میں آ گئے سارے کے سارے, اسی کے باسی ہیں آپ. تو یہ اس سے رہنے سے آپ یہ کرنے سے پھر آپ رہ جاتے ہیں. اور آنیسٹلی اسپیکنگ اب جب ہمارے پاس اے آئی آ گیا ہے, ٹیکنالوجی ہے, وائی ناٹ یوز سم تھنگ, ناٹ ٹو سے کہ تھیٹر نہیں تھا. میں صرف اس بات کا جواب دے رہی ہوں کہ میں نے سوچا کیوں نہیں. میری لالچ تھی کہ گلوبل لیول پر مائی بختاور شوڈ بی شو کیسڈ, اینڈ وی ور ٹرائنگ.
we were trying, but there's so many do's and don'ts when you're working with the cultural ministry ज़ाहिर है, and all that. और well, it's great कि हमारे do's and don'ts हैं, हमने उसका पास रखते हुए ही चलना है. But the fact that being a Sindh Cultural Ministry project and it still went to West Bengal and won there, it's huge. And theatre could not have done that. अब border कैसे cross करते हैं हम? Digital. अच्छा यहाँ मैं But I think maybe शायद sorry वसत मैं कहा शायद वसत कह रहे हैं कि इधर और का नहीं है. Agreed. हाँ मतलब दोनों नहीं, काम. अच्छा मुझे समझ में आ इसमें गया. मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम जो थिएटर करते हैं, अमेरिकन ऑथर होते हैं, ब्रिटिश शेक्सपियर को ले लेते हैं, इंडिया से हम लोग कहानी मंगाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको ड्रामाई तश्कील दी जाए तब भी ये ग्लोबल तो हो सकता है ना. I agree, बिल्कुल सही कह रहे हैं. वो हर आदमी अपने हिसाब से कर सकता है. तो मैं नहीं समझता कि थिएटर की शक्ल देने से इसकी कोई रुकावट होगी. जिस तरह के आप कह रही हैं कि फिल्म आसानी से ग्लोबल लेवल पे जा सकती है, थिएटर भी अगर कहानी है तो नापा में 80% जो कहानियाँ हैं वो इंडियंस होती हैं जो हम करते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में, तो वो मसला भी नहीं है. सही. चले जी यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक जी. माई बख्तावर पर हमारी गुफ्तगू जारी है. अब मीडियम पे मैं बात नहीं कर रहा, चाहे वो थिएटर हो, फिल्म हो, जैसे भी हो. ये जो कहानी है ना, ये आपने तो वेस्ट बंगाल की बात की, यकीनन बात दुरुस्त है, वहाँ पर भी रेजोनेट करती है. मैं तो कहूँगा कि जनूबी अमेरिका तक रेजोनेट बिल्कुल है. राइट. सस्टेनेबिलिटी देखिए एक्सप्लॉइटेशन, जहाँ भी एक्सप्लॉइटेशन, displacement of indigenous people या exploitation of indigenous people, rampant capitalism और resistance. Yes. ये जो 4 themes हैं, आप अफ्रीका में किसी से भी बात करो वो एक सेकंड में समझ जाएंगे. Agreed. आप जाके वेनेजुएला में, चिले में, बोलिविया में जाके बात करो, कहोगे जी बिल्कुल मैं बाप दादो यही भुगत. आप वाली बात वेस्ट बंगाल वाले क्यों समझ गए? क्यों समझ गए? कहानी Exactly. इसीलिए समझ गए ना. इसीलिए समझ गए ना, क्योंकि वो उससे गुजरे हैं इन चीज़ों से ना. तो ये बड़ी यूनिवर्सल स्टोरीज हैं मेरी नज़र में. और ये तो मतलब ऐसी स्टोरी है कि 200 साल बाद भी रेलेवेंट होगी. बिल्कुल सही. क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन रहेगी, एक्सप्लॉइटेशन के तरीके चेंज हो बिल्कुल जाएंगे. सही. AI पावर्ड एक्सप्लॉइटेशन. अग्रीड भाई, पावर जहाँ पर है वहाँ पे होगा. वो तो है, वो तो है. जहाँ पे इनफैक्ट जो आपने जो बात की ना सूफी सिलसिलों की, मुझे हमेशा सूफीज़म और वो जो जनूबी अमेरिका की लिबरेशन थियोलॉजी, मैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, मैं काफ़ी मुझे कनेक्शंस नज़र आई हैं, क्योंकि दोनों ग्रास रूट्स हैं. ये वो बड़ी चर्चेस, बड़े मसाजिद वाले. देखो किसी ने मुझे कहा था कि जिस तरह राग साथ हैं उसी तरह आपके जो सोच के दायरे हैं वो भी साथ हैं. क्या बात. वाह. तो जो मैं सोच रहा हूँ पाकिस्तान में बैठ के, वो चिली में बैठ के पता नहीं कौन उसी तरह सोच रहा है. सही बात. तो वो हम बंदे में हैं. कभी आपको अजीब सा नहीं लगा कि फिल्म चली गई कोलकाता, आप यहीं रह गए? डिजिटल होते तो हम भी चले जाते. अपने आप को व्हाट्सएप कर दो. मैं तो कह रही हूँ AI अपना बना लेते हैं. वो क्या कहते हैं, एवटार बना दे वैसे. भेज देते अपने आप को वहाँ पे. इसलिए कि मैं समझ रहा था कि आप में से कोई गया होगा. आई विश. बॉर्डर्स बंद हैं 2016 से, बॉर्डर्स बंद हैं वो सर. तो उन्होंने कैसे पिक की ये फिल्म? सर भेजी थी हमने ऑनलाइन. अच्छा एंट्री ऑनलाइन पे एंट्री कराई थी हमने. वाघा बॉर्डर पे पहन के सीढ़ियों नहीं फेंकेंगे फिस्बी की तरह. या फिर भैंसों पे लटका के. कसम से. वैसे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है जो आप कह हो सकता है. वहाँ पे तो कबूतर भी गिरफ्तार हो जाते हैं. छोड़ दो ये ना, ये एक मसला है. नहीं, इसके ऊपर हम ज्यादा बात करते हैं. लेट्स टॉक कबूतरों के ऊपर. कबूतर जो गिरफ्तार हो जाते हैं. कबूतर बकायदा गिरफ्तार हुए. मैंने आधा प्रोग्राम किया है इसको. हाँ, सही बात है. यार ये लाजवाब स्टोरी है, बाकी सबको छोड़ो. कबूतर को गिरफ्तार क्यों किया था? इससे ज्यादा एंटरटेनिंग और कुछ. बहुत क्लासिक सीन. अच्छा, फिर वो कबूतर का मालिक भी मिल गया. और उसके जो वो मतलब वो टांग के साथ ना एक छोटी सी वो चिट्ठी थी जिसके ऊपर एक कोड लिखा हुआ था. वो कह रहे थे ये तो ISI का कोड है. उसने कहा यार वो इसका शनाख्ती कोड है या कार्ड है यार इसका कबूतर का. आपको पता है कबूतर में लोग बहुत सीरियस हैं. कबूतर उड़ाते हैं भाई. हाँ भाई. अच्छा, जिस तरफ ये गुफ्तगू जा रही है ना, लग रहा है हमें शौक है कबूतरों पे बात करने का. अब हम कौन है, हमें रोकने वाले? एक रियासत है, एक वसत है, मतलब कोई बोलने ही नहीं देता यार. मी लॉर्ड बोलने का हक. सॉरी प्लीज सर. जिस तरफ ये गुफ्तगू जा रही है मुझे लग रहा है आने वाली है कबूतर जा. मैं तो भेजने लगी हूँ. अच्छा, कोई अगला प्रोजेक्ट भी है? इतना कुछ कहने के बाद अब तो
बंदा ना ही बताएगा। उम्मीद करते हैं, यानी अभी फिलहाल नहीं है। बस यहाँ पे उम्मीद पे ही होता है काम सर। अच्छा। वहाँ उम्मीद करते हैं कि ये मिल जाए, हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। हाँ। स्ट्रगल में हमारे यहाँ उम्मीद पे ही काम चलता है सर, होते बहुत कम है काम। अच्छा, आप थिएटर कितना कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी पे, वाटर, वो तो आपका बकायदा जी, चल रहा है। तो आप वो क्यों छुपा रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे आप? थिएटर के बारे में हाँ। आपको बताया था, थिएटर तो मैं कर रहा हूँ रेगुलर सर, काफ़ी अच्छे अच्छे नावल पे भी किया है, दश्त सूज पे किया मैंने, अभी रूमी अनविल अफसन उस पर भी थिएटर किया। हिंदी में भी किया है? हाँ बहुत सिंधी में किया सर। हाँ सिंधी में किया है मैंने। शादवती बेटा है कि सुरमी पे काम किया है सर, सिंधी में किया है, सुर सामुंडी पे किया है, लीला चनेसर पे किया है, उर्दू में भी किया है यहाँ नापा में जी, और काफ़ी टॉपिक्स पे काम किया है। मैं रेगुलर थिएटर करता हूँ। सिंध कल्चर डिपार्टमेंट ने इसके मतलब ये अब आपको अवार्ड भी मिला है, उनकी तरफ से कुछ और ये मतलब कोई सीरीज या ऐसी कोई सोच है आपकी आपका ख्याल है? एक तो बना लिया, और भी बन सकती है। कल मैंने देखा था जो हमारे मिनिस्टर हैं आजकल कल्चर मिनिस्टर के जुल्फ़िकार शाह साहब, उन्होंने एक प्रेस रिलीज दी थी कि भाई अब कल्चर डिपार्टमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्म्स पे बाकायदे से काम शुरू ये करें। इम्पोर्टेंट बात है। जी जी होनी चाहिए। तो ये मैंने पढ़ा था, और जो डीजी कल्चर थे उन्होंने मुझे कॉल भी की, मुबारकबाद भी दी थी, और मैंने उनको कहा कि अवार्ड किस तरह से आएगा यहाँ पर, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, किस तरह से आएगा। इतना ब्यूटीफुल मेरा ख्याल है- अवार्ड, इट्स सच अ ब्यूटीफुल अवार्ड। चलो मुझे तो चाहिए, मोहसिन नकवी ले आएंगे, ले वज़ीर आए। दाखिला जो। नहीं, जैसे कि न्यूट्रल वेन्यू में हमारे मैचेस होते हैं दुबई, कोई दुबई में जाके छोड़ दे, आप वहाँ से पिक कर लो। कर सकते हैं, ये अच्छा ये है जरार, मुझे तो I चाहिए, am मुझे full of इतना good ideas. प्यारा कहा ही बड़ा खूबसूरत। इज फुल ऑफ वो गुड मुझे आइडियाज। कभी कोई कदर नहीं करता बस वही। और एनीवे ठीक है। कैफ बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका, और अब हम उम्मीद करेंगे कि मज़ीद कोई ऐसा शाहकार आप लोग लेके आएँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम मजबूर हो जाएं कि प्लीज़ आके हमारे साथ बैठो और पूरा प्रोग्राम आपके साथ करें। डन। तो बस आप इजाज़त लेंगे? आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।